سورہ مبارکہ فاتر کی نویں آیت کریمہ مسلسل آپ حضرات کے سامنے 5 شبوں سے تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں پروردگار نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو جاری کیا ہے اور ان ہواؤں کے ذریعے اللہ لے جاتا ہے مرتد زمین کی طرف۔ پھر اللہ جب پانی برساتا ہے تو اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سلسلہ بیان آخری مرحلے میں ہے، اور جو معلومات آواز آ رہی ہے حضرات نیچے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ مل کے ذرا بلند سوال پڑھتے ہیں۔ آواز اگر صاف آ رہی ہے تو مل کے سبھی بلند سوال پڑھیں محمد والے۔ پچھلی تقاریر کا خلاصہ اور تلخیص یہ تھی کہ پروردگار رب کائنات، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، جعل المستجیرین، انسانوں کو بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا صرف اس شرط کے ساتھ کہ وہ با ایمان ہو، تو اللہ ایسے انسان کو مرنے نہیں دے گا بلکہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کائنات ہمارا آپ کا بنانے والا، خلق کرنے والا سورہ حلقہ میں کیا کہتا ہے؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ مالک کیسے خلق کیا؟ من نطفۃ امشاج، مادہ تخلیق آب مخلوق سے پیدا کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں۔ تو ہر انسان پیدا ہوا ہے دنیا میں امتحان دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کل کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو اس مالک نے، اس پروردگار نے، اس مالک ملک نے کتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے نا؟ ہم گن ہی نہیں سکتے ان نعمتوں کو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ بصارت ہے، سماعت ہے، ہاتھ لمس کرنے کی طاقت ہے، پاؤں سے چلنے کی طاقت ہے، انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے نا؟ یہ کتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ گھر دیا رہنے کے لیے، پہاڑ دیے، سائے دیے کہ انسان جھلس کے مر نہ جائے، تو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن اللہ سورہ مبارکہ ملک میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بابرکت ہے وہ اللہ تبارک الذی جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا سا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب۔ آج پھر میں اپنے سننے والوں کے سامنے قرآن ہی کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، بس مولا تاثیر دے کے سارے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچے اور ہم اپنے فکر کو آگے لے جائیں۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری ملک ہے، پوری کائنات ہے، سارا جبروت اور سارے ملکوت، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے۔ اب بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، خود کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہ ہے اس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اب بتاتا ہے ایک ایک جملہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم آگے لے جا رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، تاکہ ہم کو نتیجہ نکال سکیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، توجہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ بتلائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. پھر کسی مقام پہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا بنائی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے دنیا کی بہت سی چیزوں کو زینت بخشی ہے نا. اللہ نے انسان کو بھی مزین کیا، سماعت دی، بصارت دی، قوت گویائی دی، قوت لامسہ دی، قوت شامہ دی، سننے کی قوت دی، چلنے کی طاقت دی، چھونے کی طاقت دی، بولنے کی گویائی کی طاقت دی، ہے نا. اللہ نے کائنات کو مزین کیا اور انسان کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز کیا. پھر کہتا ہے یہ نعمتیں ہم نے کیوں دی، یہ طاقتیں ہم نے کیوں دی، یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت. کل کی تقریر کو مربوط کر رہا ہوں، لنبلوہم، تاکہ ہم بتلائیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. میں نے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میں نے آپ کے سامنے 2 مقام کی آیتیں پڑھی ہے نا. تبارک الذی، سورہ ملک کی آیت. دونوں آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ دونوں آیتوں میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں زینت عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ ہم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اب مجھے جملہ کہہ دیتے ہیں ہے نا. تو امتحان ہے ہر ایک کا، میں ہوں یا آپ، پچھلے ہوں یا آج کے ہوں یا اگلے ہوں، قرآن کی روح سے ہر ایک کو امتحان دینا ہے. لیکن اس کی شان کریمی دیکھیں، اس نے مجبور بنا کے امتحان نہیں لیا. اس نے وہ چاہتا تو گویائی ختم کر لے، آنکھ کی بصارت لے لے، کان کی طاقت لے لے. اس نے ہمیں مجبور بنا کر امتحان نہیں لیا. اس نے طاقتیں دی، گویائی دی، بصارت دی، سماعت دی، لامسہ کی طاقت دی، چھونے کی طاقت دی، ہے نا. ان طاقتوں کو دے کے اللہ امتحان لیتا ہے. اور دوستوں، امتحان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم بتلانا چاہتے ہیں پوری کائنات کو کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. میں بار بار اس جملے پر زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ماشاءاللہ آمادہ ہو جائیں. تو آخری تقریر میں ابتدائی تمہیدی جملہ آپ سننے والوں کو یہاں سے وعدہ کر دیا کر دوں. خدا کہتا ہے میں تمہیں یہ طاقتیں دیتا ہوں تاکہ تمہارا امتحان لوں، تاکہ تمہیں بتلاؤں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ بہترین کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ احسن سے، ہے نا. اب توجہ فرمائیے گا، احسن کہتے ہیں بہترین کو، ہے نا. احسن کے معنی کوالٹی، اکثر کے معنی کوانٹٹی. خدا کہتا ہے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں. اللہ کی نظر عمل کی لمبائی پر نہیں، عمل کے معیار پر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے. توجہ کریں تسبیح کے ساتھ دیتے رہو، ہے نا. اللہ کی نگاہ عمل کی لمبائی پر نہیں، عمل کی چوڑائی پر نہیں. اللہ کی نگاہ قرآن میں کہتا ہے عمل کے معیار پر ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور قرآن کی نگاہ عمل کی لمبائی پر نہیں ہے، عمل کے کوالٹی، عمل کے معیار پر ہے. لمبا عمل ہو اور خلوص نہ ہو تو کچھ نہ ملے. اور اگر ایک ضربت کمال خلوص پر آ جائے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہوگا. مل کے ذرا اس سے بھی ذرا بلند سلوات مل کے پڑھے ذرا محمد علیہ محمد. خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو آگے لے جانے کے پیدا ہوا انسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو مادہ تخلیق سے تاکہ اللہ دنیا میں انسان کا امتحان لے. اب بیان کو آگے لے جانے کے لیے پھر میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے ایک پیغام دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں، دنیا میں آیا امتحان دینے کے لیے تو اللہ نے کوئی سلیبس، کوئی دستور، کوئی قانون، کوئی آئین دیا ہوگا نا، ہے نا. اب باتیں ہیں ہلکی ہلکی لیکن بڑی نتیجے خیز باتیں ہیں. میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ ہم کوئی نتیجہ نکال سکیں. جیسے کہ میں قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کے آگے جملہ لے جا رہا ہوں اور سب کے اذہان کو انشاءاللہ ایک مرتبہ لاؤں گا. اچھا، تو اب امتحان میرا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب امتحان جب لے گا اللہ تو کوئی نہ کوئی دستور چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون چاہیے، ہے نا. جو قانون اللہ نے نازل کیا، جو دستور نازل کیا، اس کا نام ہے اسلام، اس کا نام ہے دین اسلام، ٹھیک ہے. اب وہ آیت پڑھوں، اگر
اسلام کے بارے میں جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے نا. تو کافی درکار ہے ٹائم، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب چند آیتیں سنیں کہ اللہ نے جو دین اور جو آئین نازل کیا ہے اس کو قرآن میں اپنی زبان میں کیا کہتا ہے. سورہ توبہ 9واں سورہ، اس میں کہتا ہے، اب قرآن میں تعارف ہو رہا ہے اس آئین کا، اس دین کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. مجھے احساس ہے کہ بڑے بیدار سننے والے ہیں اور 4 شبوں سے آپ نے بڑے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن ذرا سا اس تمہیدی گفتگو کو ہمیں مل کر نکالنا ہے اور نتیجہ نکالنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. اللہ کہتا ہے اپنا تعارف کراتے ہوئے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. چلتے رہے میرے ساتھ ساتھ، چلتے رہے، سامنے والے ذرا خون کرتے رہے تاکہ پیچھے والے بھی بیدار رہیں. ماشاء اللہ آپ بھی بیدار رہیں، ٹھیک ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. 1 سال کے میں نے کل بیان کیا تھا آپ سے کوئی چیز کو بھیجنا، تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جس کے ساتھ دین حق کے ساتھ. تو دین ہے دین حق. اور اب وہ آیت پڑھوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں، ان الدین عند اللہ اسلام. قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب ہے نا. اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو فقط، بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. آیتیں تو آپ گھٹا کے پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آیتوں کو پڑھ کر ہمیں زمانے کو پیغام سنانا ہے، اور وہ پیغام ضروری ہے انشاءاللہ. تو ان الدین عند اللہ اسلام، دین حق ہے، دین اسلام ہے. اور اب سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَمَن یبتغِ خیر، بولتے رہنے میرے ساتھ ساتھ ہے نا. اپنا خاموش ہے تو خاموش ہو، آپ خاموش بیٹھیے گا. وَمَن یبتغِ خیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ کہتا ہے، توجہ کریں کیا جلال میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے وَمَن یبتغِ خیر الاسلام دینا. جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس کا دین قبول کریں گے ہی نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا، ہے نا. تو دین اسلام ہے، دین حق ہے. اب جب میں نے پھر قرآن کھولا اور ورق گردانی کی، ورق الٹے، تو پھر مجھے آیت ملی جس میں اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ. یہ سب آیتیں قرآن کی. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، لطف لیے گا. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے دین کو تمہارے لیے، میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ میرا ساتھ دیتے رہیں، تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، سننے بھی آسانی ہو. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے نا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. کیا مالک ہے، کیا کریم ہے اللہ، ہے نا. اس نے قائد دیا، اس نے قانون دیا، اس نے دستور دیا، اس نے امتحان لینا ہے نا، لیکن بغیر ہدایت کے نہیں. اب وہ ہدایت کر رہا ہے. دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں دین دیا ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ. اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ تو اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو حق بنایا، ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا. اور اب جب میں نے قرآن کھولا، دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے. تو ایک مقام پہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا بات کے. اللہ سب کی عبادت کو قبول فرمائے. آل محمد لنصار صلوات. مولا بات رکھے. ٹھیک ہے نا. اب میں ان جملوں کو اجازت دے تو میں کنکلوڈ کروں اور ایک جملہ کو ہدیہ کر دوں. اب آپ کی سماعتوں میں اتر جائے، آپ کی مرضی، میرا ساتھ دیں نہ دیں. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، ہے نا. آپ نے میرا ساتھ دیا ترجموں کے اوپر، لیکن ابھی جملہ اپنے عقیدے، آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ممبر پر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. دین مصطفیٰ ہے یعنی چنا ہوا ہے،
دین مرتضیٰ ہے یعنی پسندیدہ ہے. تو جو چنا ہوا ہو وہ مصطفیٰ، جو پسندیدہ ہو وہ مرتضیٰ. اب جب میں نے قرآن کھولا تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن نے پھر کہا اللہ نے لہ الدین واسبا افا غیر اللہ تتقون، سورہ نحل ہے نا. اللہ کا دین واسب ہے. واسب کے معنی جو جاری رہے، واسب کے معنی جو چلتا رہے، واسب کے معنی جو مسلسل رہے، واسب جس میں کوئی انقطاع نہ آئے، واسب جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو دین ہمارا واسب ہے یعنی مسلسل جائے گا. دین واسب ہے تو مسلسل جائے گا. اور اب سورہ زمر میں کہتا ہے، جا کے دیکھیں 39واں سورہ کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. ایک ایک آدمی تک پیغام پہنچے، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. تو دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین واسب ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے اور دین ہے خالص. جب قرآن کہتے کہ دین خالص تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ دین خالص ہے. خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ آئے. تو اگر دین خالص ہے تو اس کا وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو نہ شجرے میں ملاوٹ. مل کے ساتھ ماشاء اللہ یہ خالص ہے. قرآن بول رہا ہے تھک تو نہیں رہے اب حضرات؟ دین کا تعارف ہو رہا ہے. مولا یاد رکھے، سلامت رہے مولا. یہ اللہ آپ کے اللہ ناروں کو بھی اور آپ کے سبحان اللہ کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کے کہتے ہیں، میں نے آپ سے ابھی کچھ دنوں کل پرسوں کہا تھا کہ سبحان اللہ یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. تو ہم ممبر پر بیٹھے ہوں یا مجلس پر بیٹھے ہوں سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت کاؤنٹ ہو اور اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اتنی آیتیں پڑھی میں نے. دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین خالص ہے، دین واسب ہے، دین مرتضیٰ ہے. اور آیتیں آپ نکالیے گا اللہ نے دین کے بارے میں کہی ہے نا. مجھے جملہ کہنا ہے اور یہ پیغام ہے اور میرا نہیں، قرآن کا پیغام ہے. اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی جو ہر بچے ہر بڑے کو یاد ہے. فقط ترجمہ نہیں، آیت یاد ہے. لا اکراہ، ماشاءاللہ بہت مل کے بولا کریں ذرا. لا اکراہ قرآن کا جملہ ہے. دین میں ترجمہ بھی یاد ہے آپ کو. اب میں آگے کیا پڑھوں؟ اللہ میرا ساتھ یہ کر رہا سا. لا اکراہ، میں چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بیدار سننے والے بیٹھے بس ذرا سا طاقت لگائیں میرے ساتھ تاکہ جملہ یہاں سے وہاں تک پہنچے پوری طاقت کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین، صحیح کیا آپ، صحیح کہا ترجمہ آپ نے کیا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اجبار نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، دین میں جبر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہنا. دین میں جبر نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ختم بات ہے. اس میں میرا کوئی کمرس نہ کوئی کمرس. لیکن وہی اللہ جو کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ گناہ ہے. کیا ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں میں 2 دن پہلے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے اللہ کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اور جانتے کیا کہتا ہے آگے؟ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو. ساتھ دینے والا قرآن بول رہا ہے. مل کے کرے، اتنے آواز سامنے والوں کی آواز مل کے ساتھ ساتھ چلے رہا. پوری طاقت لگائیں. نوجوان آپ سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دیا کریں، ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے بس کیا کروں کیا نہیں. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو. کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے نماز کہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو مشرک مت بنو، ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہاں کہہ رہے نماز پڑھو. وہاں کہتا ہے روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، روزہ وقت پر واجب ہے نا. کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو گناہ ہے، شراب بھی تو کوڑے لگیں گے، بہتان لگایا کر کسی پر تو گناہ ہوگا. تو وہاں کہتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، سبھی فری ایک دم آزاد کر دیا. اور یہاں کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کیا تو گناہ، یہ نہ کیا تو گناہ، شراب بھی تو کوڑے. تو بظاہر تو تضاد لگ رہا ہے نا کہ وہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے. تو میرے علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، توحید والوں، نبوت والوں، امامت والوں، بظاہر تضاد لگ رہا ہے لیکن یقین جانے دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، مانو یا نہ مانو. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب شریعت پر عمل کرنا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کتب علیکم الصیام روزہ رکھو ہے نا, خود نکالو, جہاد کرو, فلاں کرو, کتنے احکام آ گئے. اگر مستفی ہو جاؤ تو قرآن میں کیا ہے, للہ علی الناس حج البیت, زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے. میں تھوڑی بول رہا ہوں یہ تو مستفی جو ہو جائے گا اس میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے نا. وہاں کہتا ہے کہ جبر نہیں ہے, جہاں کہتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو گناہ, یہ نہیں کہتا تو گناہ ہے نا. تو دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے نا. یہاں چھوٹ دے دے گا لیکن وہاں پکڑے گا. لیکن جب دین کو مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, تو اب نماز پڑھنی ہوگی, روزہ رکھنا ہوگا, حج کرنا ہوگا, جھوٹ سے بچنا ہوگا, شراب سے بچنا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کا پیغام ہے. سلامت رہے میرے بزرگ, میرے نوجوان, میرے بچے جو قرآن کے پیغام لے کر اٹھ رہے. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں, میرے کے ساتھ دینا. دیکھو اسلام کے 2 حصے ہیں, ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے نا. ہم دونوں کو لے کے چل رہے ہیں, عقیدہ بھی اور عمل بھی. اور یہ دونوں جو بیٹھے سب بیٹھے ہوئے, یہ عقیدے والے بھی ہیں, عمل والے بھی ہیں. اب ذرا مل کے آیت الکرسی پڑھیں. لا اکراہ, سب نہیں بول رہے, آواز نہیں آ رہی. لا اکراہ دین میں جبر نہیں ہے. اب قرآن آگے بڑھا, قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے میں جبر کیوں کروں گا, میں نے تو ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دی. میں نے کتنا کریم ہے اللہ, میں نے ہدایت اور گمراہی یہ دونوں راستے سامنے رکھ دی تمہارے. چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ, میں جبر نہیں کروں گا. کیا سورہ حلقہ میں نہیں کہتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی, چاہے مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو. تو اللہ کہتا ہے ہدایت اور گمراہی میں نے دونوں سامنے رکھ دی. چاہے اس راستے پر جاؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ, میں جبر نہیں کروں گا, میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا. اب آیت آگے بڑھی, آیت آگے بھی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. تو جو بھی طاغوت کا انکار کرے, آواز آنی چاہیے, جو بھی طاغوت کا انکار کرے, تو یہ الف غین واو تے, طاغوت کہتے ہیں ہر باطل قوت کو. اللہ کہتا ہے جو بھی باطل قوت کا انکار کرے, بس نہیں وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اور مجھ اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے. کس نے تھاما ہوا ہے؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرے. پہلے طاغوت کا انکار ہے, پھر اللہ پر ایمان کا اقرار ہے. کلمے کی شان سمجھ میں آئی, پہلے ہے لا الہ. یہاں والے خاموش بیٹھے تھے, میں بات نہیں آ رہی, اگر تھکے نہیں میں ساتھ میں پہلے میں کلمہ پڑھو, پہلے ہے لا الہ, پھر ہے پہلے ہے لا الہ, پھر ہے پچھڑ, پھر ہے پہلے انکار ہے نا, پہلے انکار ہے. سارے مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا الہ, پھر کہتے ہیں الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. کلمے کی شان سمجھ میں آئی, پہلے ہے لا الہ پھر ہے الا اللہ. یعنی آیت الکرسی نے بتلا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو. کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا, آپ نے پڑھوایا تو میں اتنا پڑھ گیا کل, ہے نا. آج بھی میں کہیں سے ہو کے آ رہا ہوں اور یہ مائک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لائٹ چلی جاتی ہے. تو جتنی میں طاقت لگا رہا ہوں, جتنی دیر پڑھ سکوں, مولا کی تائید سے موجودے پڑھوں گا آپ کے سامنے, کیونکہ اتنے افراد آ کے بیٹھ گئے پیچھے تک ماشاء اللہ. لیکن میں تھوڑا سا میں آپ کے تعاون کر دوں, انتہائی طالب ہوں اور محتاج ہوں یہ سارے جملے, تاکہ آپ کی سماعت میں اتریں گے تو مجھے بھی پڑھنے کا مزہ آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا. اب ذرا آ جائے میرے ساتھ ساتھ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے نا, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں نے ہدایت
کا اقرار کریں. صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اس نے تھما ہوا ہے. تو قرآن نے بتلا دیا. قرآن نے کیا بتلا دیا؟ قرآن نے بتلا دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ مجھے کہنے دیں, اگر تھک رہی سامنے والے ذرا ہوا کریں, ذرا پوری طاقت لگائیں. ذرا دین میں آپ ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے نا تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے. ذرا تو طاقت لگائیں کریں. میرے بزرگ کے پیچھے والے سارے ماشاء اللہ بیدار ہیں, ذرا سا میرا ساتھ دیں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. میں بہت آہستہ بھی پڑھ سکتا ہوں, بہت دھیمے پڑھ سکتا ہوں اور آدھے گھنٹے پڑھ کے اتر جاؤں, لیکن جب پبلک بیٹھی ہوئی سامنے اتنی ہے نا اور ذکر ہو رہا ہے قرآن کا اور قرآن میں جو جملے آ رہے ہیں وہ اب تک پہنچانے, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سننے والوں تک یہ بات پہنچاؤں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری طریقے سے پرواز سے نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن جب پوری طاقت سے جملہ مکمل ہو جائے تو زمانے کو سنائیں. آج میڈیا کے دور ہے کہ علی کیا ہے, نبی کیا ہے, قرآن کیا بیان کرتا ہے. اور تھکنا نہیں, میرے ساتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. دین میں اگر کوئی جبر نہیں ہے, دین میں اگر کوئی زبردستی نہیں ہے, تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. مولا آباد کے ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, دین میں اگر کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے. پیچھے والے دائیں بائیں والے مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو حق ہے, آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا کہ یہاں پہ دعویٰ کیسے کر دیا ہے نا. میں نے دعویٰ نہیں کیا. مشرک تھے, نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں کہہ رہا ہوں ہے نا, مشرک تھے اور اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں, مانتے تو یہ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نبی کو کیا مانیں گے؟ آگے کہہ لگے محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. آپ سے بول رہا ہوں, آپ سے بول رہا ہوں, طاقت لگائی گا. کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک دن تم نعوذ باللہ ہمارے بتوں کی عبادت کرو. سمجھوتا ہو جائے. خدا کو جلال آ گیا. خدا نے قرآن میں آیت اتاری, قل یا ایھا الکافرون. اتنے بیدار سننے والے امامیہ کالونی کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کس کو یاد رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون, ہے نا. لا اعبد ما تعبدون. اللہ کو جلال آ گیا. یہ کافر, یہ مشرک کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے, نعوذ باللہ. ایک دن تم ان کے خدا کی عبادت کرو اور ایک دن کہ تمہارے خدا کی عبادت کریں. رسول کہہ دو ان کافروں سے, خدا کرے مجھے طاقت ملے کہ پوری طاقت سے پیغام پہنچاؤں گا آپ کے سامنے. قل یا ایھا الکافرون, رسول کہہ دو ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بتوں کی, باطل خداؤں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا, اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. اور رسول ان سے کہہ دو, کیا کہہ دو, ولا انا عابد ما عبدتم, تم نے جن کی ماضی میں عبادت کی, میں نے کبھی ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آواز ہے, سلامت ہے. رسول کہہ دو کہ میں حال میں بتوں کو نہیں پوچھتا, میں مستقبل میں خدا کرے کہ پیغام پہنچ جائے, میں مستقبل میں کسی کی بت کی پوجا نہیں کروں گا, اور میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. یعنی نالی والو, نبی والو, اللہ نے نبی سے کہلوا دیا کہ زمانے دین ہے یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے, اور میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا, نہ حال میں ہے, نہ مستقبل میں ہے. تو محمد کی جگہ وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال میں. تمہارے خدا کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ہے نا, یہ ما عبدتم قرینہ ہے کہ عابد جو آیا یہاں پر ماضی کے لیے ہے نا. تم نے ماضی میں عبدتم ماضی کا سیکھا ہے, جن کی عبادت کی, میں ان کی عبادت نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو ہم سب کو پھر گفتگو کو مجھے سمیٹنا بھی ہے اور بیان ختم بھی کرنا ہے, لیکن اب فکر آ گیا عبادت کا, فلسفہ عبادت کا. تو ہم کس پہ پیدا ہوئے؟ اب قرآن کی آیتیں پھر پڑھ کے کس دان دے رہا ہوں گے, ٹھیک ہے نا. امتحان دینا ہے, ٹھیک ہے نا. مالک تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ رب العالمین ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کہتا ہے سورہ ذاریات پڑھو, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
کہ یا بدو ہے نا، بڑی آسان سی آیت ہے، کلمہ بڑا آسان سا ہے. میں نے توجہ کریں، ترجمہ آسان ہوا کرے لیکن ہمیں تو کوئی رزلٹ نکالنا ہے. وما خلقت الجن والانس، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فکر رکھنے والے ذہن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہے نا. وما خلقت الجن، جہاں تھک جائیں گے مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بس کر دیں، بیان ختم. وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو، والانس، اور میں نے انسان کو نہیں بنایا مگر کس لیے بنایا؟ کہ وہ میری عبادت کرے. میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں، میں نے کہا پروردگار تو نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن ہمیں کیسے پتا کہ تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. آباد رکھے آپ کو، مالک تیری بات تم نے کہتے ہیں قرآن میں پیدا کیا عبادت کے لیے، ختم ہو گئی بات. لیکن مالک تم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو عالم الغیب، تو معبود، تو خالق، ہم مخلوق ہے نا، کیسے عبادت کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. فلسفہ عبادت اور یہ جملہ ایک ایک جملہ میں آپ آگے بڑھا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا بھی، ٹھیک ہے نا. تو ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا. مالک کیسے کریں؟ کہا پہچانو، معرفت حاصل کرو، میری پہچان کے بعد میری عبادت کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. دیکھیں مولا آواز رکھے، میرے سامنے نمازی بیٹھے ہوئے، میرے بزرگ بھی ہیں، بارش افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب کو پیغام دینا ہے قرآن مجید کا اور آپ نے اجازت لے لینی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ذرا نازک بات ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. مالک تو نے آسان کر دیا، تیرے شکر گزار ہیں، تیرے شکر گزار. تو نے کہتا ہے، تو نے کہا عبادت کرو، مجھے پہچان کے کرو. کیسے پہچانے؟ کہا میرے ناموں سے مجھے پہچانو. سورہ بنی اسرائیل 15واں سورہ، جا کے آیت دیکھے گا. قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا، رسول ان لوگوں سے کہہ دو قل ادعوا اللہ، کہ چاہے یہ اللہ کہہ کے پکارے یا رحمان کہہ کے پکارے، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جو چاہے کہہ کے پکارو، سارے اسماء حسنی اللہ کے لیے. کتنی کو گفتگو کتنی منطقی انداز میں آیتوں کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے. بس اب بہت کم وقت رہ گیا ہے میرے پاس، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے تفصیلات کو چھوڑ دیا، اس سے گزارے کے موسم بھی گرم ہے اور آپ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا تو میں سمجھوں گا آج کا پیغام مکمل ہو گیا. بس مولا سے مدد مان رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے اور پوری طریقے سے میں یہ جملہ ڈلیور کر سکوں. تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، آگے مطلب جو چاہ کے پکارو، فلاح الاسماء الحسنی، جتنے اسماء حسنی ہیں سب اللہ کے لیے ہے نا. وہاب ہے، قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، کتنے نام ہے اللہ کے، ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سننے والوں سے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، مثال دینے کے لیے مجبوری ہے کہ مجھے یہ مثال دینی پڑے گی، ہے نا. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، اور مثال تو دی جاتی ہے، مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے نا. ناموں کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے نام آ گئے نا، ابھی میں آؤں گا دوبارہ اس طرح، لیکن پہلے ذرا ناموں کی دو قسمیں سن لیں. وہ دو قسمیں کون سی ناموں کی؟ ناموں کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں، یعنی ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم معصوم تو نہیں ہیں، ہے نا. تو ناموں کی ایک قسم وہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، وہ کیا قسم ہوتی ہے؟ یعنی باپ نے بیٹے کا نام رکھ دیا، ماں نے بیٹی کا نام رکھ دیا، ہے نا. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ بالکل جاہل آدمی ہے، نام رکھ دیا فاضل. بس میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے اور میں آپ سے عنقریب اجازت لے رہا ہوں. کسی کو میں کہہ نہیں رہا ہوں ہم اور آپ نام رکھتے تو اس میں یہ پرابلم ہے نا. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں. ہمیں نام رکھ دیا، اچھا رکھنا چاہیے فاضل. بالکل جاہل آدمی نام رکھ دیا فاضل صاحب آ رہے ہیں. اچھا کبھی سجدہ نہیں کیا، نام ہے ساجد. میرا ساتھ کرو علی والوں، اتنا پیچھے والے خاموش ہو گئے، نہیں معلوم آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. میں بس یہی بیان کر رہا تھا کہ ہم نام رکھیں ساجد تو ضرور نہیں کہ وہ ساجد ہو، ہم نام رکھیں فاضل تو ضرور نہیں کہ وہ فاضل ہو، ٹھیک ہے نا. انتہائی بد چلن ہے اور نام ہے صالح. ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کا نام رکھا گیا صالح وہ صالح بن کے شاید ہو شاید نہ ہو. اچھا بالکل بزدل آدمی ہے، نام ہے شجاع. کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں میں سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے. بس میرا جملہ مکمل ہو گیا. یہ مثال میں نے کیوں دی؟ یہ مثال اس لیے دی کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. مولا آباد
کے پیچھے والا آواز آ رہی ہے ذرا میں ساتھ دیا کریں ذرا سا آواز آنا چاہیے آواز آنا چاہیے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ ساجد ہو, ممکن ہے کہ نہ ہو, ممکن ہے فاضل بن جائے بڑا ہو کر, ممکن ہے فاضل نہ بنے, ممکن ہے شجاع بہادر ہو, ممکن ہے شجاع نہ بنے, ہے نا. تو ہم نام رکھیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعاً وہاب. سلامت آپ آ رہے میرے ساتھ ساتھ پیچھے والے آپ بھی آ جائیں ذرا, ہے نا, مل کے آنا چاہیے. بلا فضل کے ماننے والے اللہ کہہ کے میں وہاب تو واقعاً وہاب. اللہ کہہ کے میں شافی تو واقعاً شفا دینے والا. اللہ کہہ کے میں کافی تو واقعاً کفایت کرنے والا. اللہ کہہ کے میں ناصر تو واقعاً مدد کرنے والا. جب اللہ کہے میں کہ رازق تو واقعاً رزق دینے والا, ہے نا. تو ناموں کی دو قسمیں ہوگی. ہم نام رکھیں کوئی حیثیت نہیں ہے, شاید ویسا ہو شاید نہ ہو, لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے, نا. اب جب میں نے حدیث کی کتاب کھولی تو حدیث کی کتاب میں میرے امام کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. امام کہتے ہیں, توجہ سے آدمی تھا, میرے معصوم امام کہتے ہیں کہ اللہ کی اندیت میں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. علی والے جو جہاں سے آیا ہوا ہے آل محمد سننے کے لیے خاموش نہیں بیٹھے گا. امام کہتے ہیں کہ اتنی میں نے آپ کے سامنے تنقید باندھی, آیتیں پڑھی ہے, اب حدیث سنیں اور مجھے اجازت دیں. امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کون, آپ سے بول رہا ہوں, آپ سے بول رہا ہوں, پوری طاقت لگانی ہے. پیچھے والوں کی آوازیں آ رہی ہے, سامنے والے ہاتھ کھول کے پوری طاقت لگانی ہے. امام کہتے ہیں شہزادی کے اللہ کے پاس 9 نام ہیں. وہ 9 نام ڈسکس نہیں کرنے مجھے, لیکن امام نے بیان کیا کہ وہ 9 نام اللہ کے پاس کون سے ہیں. فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. سب کو ڈسکس نہیں کرنا, بیان ختم ہو رہا ہے. آپ کی آوازیں نہیں آ رہی, پیچھے والوں ذرا مل کے ساتھ چلو, سامنے والے سارے بول رہے ہیں, میرا ساتھ دیتے رہے. فاطمہ ہے, اس سے طاقت کو نہ لگے گا. تھوڑا سا میرا ساتھ دیے گا ذرا سا. مجھے لگ رہا کہ کافی وقت گزر گیا, مجھے نہیں پڑھنا, اس سے آگے نہیں پڑھنا ہے. مسائل بھی پڑھنے مجھے, لیکن زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو. لیکن آپ جب موضوع چھیڑا ہوا ہے تو اس کا مکمل کرنا ہے نا. تو کیا کیا نام ہے؟ فاطمہ ہے, صدیقہ ہے, مبارکہ ہے, طاہرہ ہے, زکیہ ہے, راضیہ ہے, مرضیہ ہے, محدثہ ہے, زہرا ہے, ہے نا. میں سارے نام ڈسکس نہیں کرنا, مجھے فقط لفظ صدیقہ کی طاقت بیان کرنی ہے. جو سیدہ کا ماننے والا بیٹھا ہوا ہے, کون ایسا ہے جو سیدہ کا ماننے والا نہیں؟ مجھے اجازت دے دیں آپ, بس میں بیان مکمل کروں, ختم ہو جائے. آپ کے دل میں اتر جائے جملہ, یقین جانے 4 مجلسوں کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو, ہے نا. صدیقہ ایک نام ہے, فاطمہ ایک نام ہے, اللہ کے پاس, ہے نا. اب جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں سورہ نساء میں آیت ملی, من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین. کیا بولا میں نے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, ہے نا. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں ان پر, ہے نا. یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں اتری؟ من النبیین, نبی ہے, والصدیقین, اور صدیق ہے, ہے نا. میں نے ہاتھ جوڑ, میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں. جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہے, صدیق بھی. ذرا ہوا کر سکتا تکلف چھوڑ کے ذرا سا میرا ساتھ دیجیے. تھوڑا سا پیچھے والے سارے بول رہے ہیں, آپ سے بول رہا ہوں, یہاں والوں سے ذرا ساتھ دیتے رہنا ہے. جو نہیں بول پایا میرا ساتھ دے تاکہ پوری طاقت سے جملہ پہنچے, ٹھیک ہے نا. جملہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, لگے کہ ماشاء اللہ علی والے بیٹھے ہوئے, اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا, ہم جملہ کہہ رہے تھے کہ جن پر نعمت اتری وہ نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مالک نبی تو نبی ہوتا ہے, یہ صدیق کون ہے؟ کہا سورہ مریم پڑھو, 19واں سورہ, وذکر فی الکتاب ابراہیم. اللہ کہتا ہے کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. مالک یہ ابراہیم کون ہے؟ انہو کانا صدیقا نبیہ. ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. ماشاءاللہ. میں رک جا رہا ہوں, اب سامنے ساتھ چلے تک میں رک جا رہا ہوں. ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. میں نے نبی کہا تھا میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا, ہے نا. ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. مالک تیرا شکریہ, تو نے بتا دیا کہ ابراہیم صدیق بھی ہے, نبی بھی ہے. مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ کہا پھر اسی سورہ کو پڑھو, سورہ مریم, وذکر فی الکتاب ادریس. کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. انہو کانا صدیقا نبیہ. ادریس ہمارا نبی بھی تھا, صدیق بھی تھا. تو ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, ہے نا. مالک یہ دونوں مرد ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ کہا سورہ مائدہ پڑھو, 5واں سورہ, مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول. اور اللہ کہتا ہے عیسیٰ ہمارے رسول ہیں, اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے تھے. میں نے ہاتھ چھوڑ کے پوچھا مالک تو
कोई जुमला बेमतलब इस्तेमाल नहीं करता। इतना मतलब बैठा हुआ है, मालिक मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, तू मालिकुल मुल्क है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है। तूने कह दिया ईसा रसूल है, हमने मान लिया। तूने कह दिया मरियम के बेटे, हमने मान लिया। ये कहने की जरूरत क्या थी कि ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर गए थे? कहा होश में आओ, यही तो बताना था कि ना वो अल्लाह के बेटे थे ना ये अल्लाह का बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे सलामत रहे। ज़बानों को मुअत्तर रखे, मुअत्तर रखे, नारों से दुरूद से खुदा आपकी ज़बानों को मुअत्तर रखे, हमेशा आबाद रहे, आपके हाथ हमेशा उठते बुलंद रहे। थक तो नहीं रहे मेरे साथ, है ना? तो मैंने अभी पूरी आयत नहीं पढ़ी है ना, लेकिन कुरान हम समझते हैं कि जरा जुमला ऐसे ही आ गया। बहुत से रसूल गुजर चुके थे, नहीं, अल्लाह कहता है ईसा से पहले नूह गुजरे, ईसा से पहले इब्राहिम गुजरे, ईसा से पहले मूसा गुजरे। तो जब वो अल्लाह के बेटे नहीं थे तो ये अल्लाह के बेटे कैसे हो जाएगा? अब कुरान आगे बढ़ा, जिस आयत जो जुमले के लिए मैंने ये आयत पढ़ी, अब वो आयत जुमला आ रहा है ना, लेकिन जुमले में तवज्जो रखिएगा, कहीं भी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जैसे आपने मेरे बेदारी का मुजाहरा किया ना, यहाँ से आखिर तक बैठे हुए दाएं में बैठे हुए एक एक सुनने वाले को इस आयत का तर्जुमा हदिया करके मैं आपसे इजाजत दे रहा हूँ। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा मरियम के बेटे हमारे रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिह रसूल, और ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे, है ना? अब कहता है वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, और ईसा वो है जिनकी माँ का नाम हमने सिद्दीक़ा रखा। काना याकुलानी ताम, ये कहानी नहीं, ये कुरान है। काना याकुलानी ताम, काना याकुलानी ताम, ये दोनों खाना खाते थे। ईसा भी खाना खाते थे, मरियम भी खाना खाती थी। मैंने फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा परवरदिगार ये तूने क्या कह दिया कि ईसा भी खाना खाते थे, मरियम भी खाना खाती थी। मैं अगर मिंबर पे बैठता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, और ये खड़े होकर कहे कि मैं चाय पीता हूँ, और ये खड़े होकर कहे कि मैं पानी पीता हूँ, तो सारा मिलकर कहेगा जनाब ये कौन सी नई बात है कि आप चाय पीते हैं, वो पानी पीते हैं, वो खाना खाते हैं। तो मैंने हाथ जोड़े परवरदिगार, तूने कुरान मजीद में कहा ईसा रसूल है, हमने मान लिया। तूने कहा सिद्दीक़ा है, हमने मान लिया। ये कहने की जरूरत क्या थी कि ये दोनों खाना खाते थे? क्या यही तो बतलाना था कि अगर ये अल्लाह होते तो खाना कैसे खाते? मिलके सारे मिलके दो। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। किस मंजिल पर मैं ना दाएं जा रहा हूँ ना बाएं जा रहा हूँ, और मैं जा भी नहीं सकता, है ना? ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ। जो फलसफा इबादत का मौजूद छेड़ा हुआ है, जो आयतें पढ़ रहा हूँ, जो हदीसें पढ़ रहा हूँ, उन्हीं पर बयान को खत्म हो रहा है। थोड़ा बयान तवील हो गया, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरा साथ देते रहे कि अब मैं खुलासा निकाल दूँ और आपसे इजाजत ले लूँ, ठीक है ना? तो पिछली गुज़्तगू का खुलासा क्या है कि इब्राहिम नबी भी है, और आप तरीक़ वाले बोलते थे कौन? सिद्दीक़ भी है। हज़रत इदरीस नबी भी है, और सिद्दीक़ भी, सलामत रहे ना? और अब सूरह माइदा में क्या कहता है? मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा। ईसा अल्लाह के रसूल हैं और उनकी माँ का नाम है सिद्दीक़ा। अब मुझे नहीं मालूम मेरा सुनने वाला मजमा मेरा साथ देगा या नहीं देगा। कुरान ने कहा कि मरियम सिद्दीक़ा, है ना? और मेरे इमाम ने नाम बताया कि अल्लाह के पास एक नाम है सिद्दीक़ा। तो सिद्दीक़ा मरियम भी है, सिद्दीक़ा मेरी शहजादी भी है। दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? तो फर्क मेरे इमाम ने बयान किया। इमाम ने कहा कि मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है और मेरी शहजादी हर जमाने की औरतों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, इमाम बोल रहे हैं। सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे।
بयान मेरा खत्म हो गया। अभी तो जिक्र आया हुआ है आले मोहम्मद का, थकन हो या ना हो आपके चेहरे तो मैं देख रहा हूँ तो खिल रहे हैं, है ना, और एक एक जुमले को पूरी ताकत के साथ अपने ज़हनों को सुपुर्द कर रहे हैं। बस मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ मुझे इजाज़त दे दें, मुझे इजाज़त दे दें, है ना, लेकिन आपकी चौलानी तबाह, आपकी तेज फहमी, आपका इल्म, आपकी समाज मुझे मजबूर कर रही है। बस आखिरी जुमला कहने पर और बयान खत्म कर दिया है। इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है, इदरीस नबी भी है, सिद्दीक भी है। हमने जिन पर अपनी नेमतें उतारी वो नबी भी है, सिद्दीक भी है। सिद्दीक़ा ईसा रसूल है और ईसा की माँ है सिद्दीक़ा। तो ईसा की माँ अपने ज़माने की सिद्दीक़ा, और इमाम ने कहा कि मेरी शहजादी फकत अपने ज़माने की नहीं, हर ज़माने की, हर दौर की, हर पीरियड की, हर रात की, हर दिन की, हर कबीले की, हर मुल्क की, हर जगह की, हर मकान की औरतों की सरदार है। इसीलिए इमाम ने कहा ये सिद्दीक़तुल कुबरा। मैं तो जुमला कहने लगा हूँ, पीछे वाले थक गए, जरा हाथ लेके मेरे साथ करें। मरियम है सिद्दीक़ा, और मरियम के मुकाबले पर मेरी शहजादी कौन है? सिद्दीक़ा कुबरा है। ये जुमला आने वाले याद रखना, मेरी शहजादी है सिद्दीक़ा कुबरा। कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सिद्दीक़ा कुबरा है ना, कुबरा कहते हैं, बोलो नहीं मारो, कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो। आवाज आ रही है, आपकी आवाज बाहर जानी चाहिए। कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, और अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। मेरे नबी की हदीस भूल गए। मेरे नबी ने कहा था लौला अलीयुन लम यकुन ले फातिमा कुफुन, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। अगर फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है तो अली सिद्दीक़ अकबर है। जिसका तारुफ हमारे नबी ने कराया है, हम न रोते हुसैन पर अगर हमारे नबी का रोना साबित ना होता। बस सिर्फ दो जुमले पढ़ूंगा, दिल पर चोट है आपके। कोई जो बचपन इतना बैठा हुआ है भरोसा देने के लिए। एक दिन मेरे नबी ने अपने दोनों नवासों को अपने गोद में जानू बिठाया, बड़ा नवासा भी गोद में, छोटा नवासा भी गोद में। रसूल ने हसन के लबों का बोसा दिया। छोटे नवासे के दिल में भी तमन्ना हुई कि रसूल मेरे भी लबों का बोसा दे। बच्चे ने मुंह आगे किया, रसूल ने गले का बोसा दिया। बच्चे ने नाना से कुछ नहीं कहा, खुदा आपके पोसे का कबूल करे, पोसे कहते हैं, कुछ नहीं कहा। आया अपनी अम्मा के पास, कहा अम्मा जान जरा मेरे मुंह को सूंघे, मेरे मुंह की बू इस काबिल नहीं है कि नाना मेरे लबों का बोसा ले। कहा बेटे क्या बात हुई? बच्चे ने पूरा वाक़या सुनाया। एक बड़ा सैयदा ने चादर ओढ़ी, बच्चे का हाथ थामा। बड़ा नवासा तो रसूल की गोद में है ना, आई रसूल के पास सलाम किया और कहा बाबा ये मेरा छोटा बच्चा इस काबिल नहीं था कि आप इसके लबों का बोसा दें। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। कहा बेटी वापस जा, जवाब घर में दूंगा। रसूल मस्जिद से निकले, सैयदा के हुजरे में आए, कहा बाबा बताएं आपने ये हुसैन के लबों का बोसा क्यों नहीं लिया? रसूल खामोश है, जवाब ही देते। एक मरतबा रसूल की बेटी को जलाल आ गया, कहा बाबा अगर मेरा कोई हक है तो आपको मेरे हक की कसम बतला दे। खुदा आपके मातम को कबूल करे। बाबा अगर मेरा कोई हक है, आपको मेरे हक का वास्ता मुझे बताएं कि आपने हुसैन के गले का बोसा क्यों लिया, लब क्यों नहीं चूमे? एक मरतबा कहने को उम्मे आमन जरा अली को बुलाओ।
کوئی خبر سنانی ہے علی آئے تو علی فاطمہ کا شانہ تھامو، کوئی خبر سنانی ہے علی نے شہزادی کا بازو تھامو، ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے بیٹی تجھے کیا بتلاؤں، یہ جس کے گلے کا بوسہ لیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کوئی خنجر سے دبا کر دیا جائے گا۔ آپ رو رہے ہیں، جب بیوی نے سنا ہوگا تو کیا کہتے تھے؟ کہا بابا بابا اس کا جرم کیا ہوگا؟ کہا بلا جرم اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کہا بابا یہ واقعہ کس زمانے میں ہوگا؟ کہا یہ واقعہ اس وقت ہوگا خالد انی باندھ کے جب نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے، تو گھبرا کے پوچھا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ امام کہتے ہیں خدا ان چیخوں پر رحم کرے جو میرے جب کی مزدوری میں بلند ہوتی ہے، خدا کے رونے پر رحم کرے۔ کہا مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے۔ یہ رونے میں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، پورسا دینے میں بیٹھا ہوا ہے، شبیہ داؤد کی برآمد ہوگی۔ کتنی محبت تھی حسین کو، اس نے سنا کہ میں بھوکا پیاسا مارا جاؤں گا، رسول کہتے ہیں پوری قوم پیدا ہوگی جو مجھ پر روئے گی۔ بچہ اٹھا، اٹھ کر نانا کے پاس آیا، کہا نانا میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے نا؟ کہاں بیٹا؟ کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بیٹے میں شافع محشر ہوں، خدا آپ کی آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے، مت گھبرا میں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بچہ آیا اپنے بابا کے پاس، کہا بابا تم کیا دیں گے؟ کہا مت گھبراؤ میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو حوض کوثر سے شراب کروں گا۔ بچہ آیا بھیا حسن کے پاس، کہا بھیا تم کیا دو گے؟ کہا مت گھبراؤ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ جب نانا سے وعدہ لے لیا، بابا سے وعدہ لے لیا، بھیا سے وعدہ لے لیا، تو بچہ نے لکھا کہ بچہ چلتا ہوا آیا اور آ کر اپنی اماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ کہا اماں آپ کیا دیں گی؟ ایک مرتبہ سیدہ نے ایک چیخ ماری اور کہا بیٹے حسین یہ نادار ماں، یہ دکھیاری ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اپنے بالوں کو بکھیر کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے نہ جاؤ۔ یہ رونا فقط حسین کی گردن رکھنے پر نہیں ہے، یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوش کے نکالا گیا، یہ رونا اس سربرہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ آپ رو رہے ہیں، محرم کی آخری تاریخیں تھی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا۔ قافلہ پہنچا، دمشق کا شہر نظر آ رہا ہے، قافلے کو روکا گیا، حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش ہوا اور کہا امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا۔ کہا رک جاؤ رک جاؤ، اپنے مشیر بلوائے، وزراء بلوائے، بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا۔ جب وزراء آ گئے، مشیر آ گئے تو پوچھنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا؟ کہا ہاں امیر۔ کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں، گھروں کا رنگ و روغن مکمل کروا لیں، سڑکیں صاف کروائی جاتی ہیں۔ کہا کتنی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے۔ کہا نہیں 3 ہفتے بہت زیادہ ہے، مختار کے جملے۔ کہا اچھا امیر ہمیں 2 ہفتے کی مہلت دیں۔ یزید نے کہا 2 ہفتے بہت زیادہ ہے۔ کہا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دیں۔ کہا جاؤ ہم نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی۔ رونے والوں 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے، سڑکیں صاف کرواتے رہے، دکانیں سجاتے رہے اور 3 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شہرا پہ کھڑا رہا۔ خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے۔ یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا، شام کا مرکزی بازار تھا اور اتنا اجتحام تھا کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکا رہا اور اس دن سے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات۔ جس مقام پر سید سجاد کا ناکہ تھا
اس کے سامنے ایک مسجد تھی. خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شامی نکلا. اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا خزرکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. شامی گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ خدا کے وعدے پہ رحم کرے. سجاد نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب حسنین نے روزہ رکھا تھا، یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بوڑھا شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو موبائل کے وقت کی ہے، یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی؟ رونے لگے سجاد، کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہیں. کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو. میرے مولا نے قسم کھائی واللہ نحن اہل بیت محمد، خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ رونے کے لگے ہاں. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، بس اتنا اور بتلا دے یہ بیوی کا دور ہے. اجرکم اللہ، خدا تمہارے معنی کو قبول کرے. اجرکم اللہ. مولا یہ بیوی کون ہے؟ رو کے کہنے لگے یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں بھوکا ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ ناکے کے سامنے لیٹ جاؤں کہ ناکا مجھے کچلتا ہوا گزر جائے. کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی. اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. تمہیں یاد ہے نا وہ 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام. کسی نے پوچھا فرد رسول تھے کہ شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سنو گے؟ کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اطعنا بِحِبَالٍ وَرَبَطُونَا كَالْأَغْنَامِ. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں جانوروں کی طرح سے باندھا گیا. کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں، اس شان سے دربار کی طرف لے کر چلے. میں آگے نہیں پڑھوں گا. اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کے جلال دیکھا. سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے. ایک بتا میری شہزادی آگے آئی اور کہا سجاد مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے. ام فروا مت گھبرانا، میں ساتھ ہوں. رقیہ مت گھبرانا، میں ساتھ ہوں. 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر یزید نے دائیں بائیں 500 سپاہی کھڑے کیے تھے کہ جب قیدی آئے تو ان پر روک چلے. اور میری بیوی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی ہے. سجاد گھبرانا نہیں، پھوپھی ساتھ ہے. ام فروا گھبرانا نہیں، زینب ساتھ ہے. رقیہ گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں. پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، چوتھا دروازہ گزرا. جب 7واں دروازہ آیا جس کے بعد دربار تھا تو میری بیوی دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی. سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں. کہا پھر یہاں بیٹھی کیوں؟ کہا بیٹے 21ویں رمضان کو 21 ماہ رمضان کو علی کی شہادت